تم اپنوں سے ہمارے خلاف عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، مارا عورتوں کو بڑا. جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا. اس نے کہا اسد علی وفی الحروب نعامۃ، اور میرے خلاف تو شیر تھے، مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے. ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیر. پولیس فوج، یہ بیچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا آخرت رکھ دیا ہے. گزری ابھی مسلمان، اور سوچو تو صحیح، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے، نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی، اور جن کے پاس نبی تھا علیہ الصلوۃ، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے، اور جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھے، آج ان کو نبی کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا. کتنا بڑا غم ہے. میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم ایک طرف، اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم. امام کائنات نہیں رہا. تو غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا. لوگوں کے غم کا عالم. غم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ احد پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مسئلہ ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی وفات سے دکھائی دیتا. اور فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا. مجھ پہ میرے باپ کی وفات کے ساتھ اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اب گم کر بیٹھا. اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ہوش حواس کو. مدینے میں اس طرح ہو بکا ہوا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. اتنا لوگوں کو غم تھا. عین اس غم کے عالم میں خبر پہنچی کہ بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی کرنی ہے. ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی. اور سنو سنو، ہمارا جیال کہتا ہے ہم کس سے لڑے، ادھر انڈیا ہے ادھر کابل ہے. ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہے، یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے. اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے. دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے، تب ہم لڑیں گے. جس طرح ہمارے ہاں کبھی رستم زمان ہوتے تھے اور نوکی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک ہی پٹکی ماری، بازو نکل گیا. کہنے لگا بڑا بھائی مان ہے، میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو. ان کا مطلب یہ ہے رستم زمان ہم بنے کن کو گرا کے؟ مولوی عبد الخالق قدوسی کو گرا کے. یہ بیچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے. ضیاء الحق بھی یا بھٹو کی یتیم بیٹی سے، اور بیچارہ اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، تم اس کی بیٹی سے مقابلہ کر رہے ہو. حالت کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا. اور جب سیاہ چین میں انڈیا نے قبضہ جما لیا، انڈیا نے فوجی دور میں، سیاستدانوں کے دور میں نہیں، فوجیوں کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں کہتے ہیں قبضہ کر لیا، پھر کیا وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب جواب ہے. قومیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہیں گھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ کسی بھئیے کی طرح کہیں گے ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا، پھر ہم تم
کو دیکھیں گے بھئی لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈھونڈے کدھر ہے. ان کا حال دیکھو ذرا. رونے کی بات ہے، رونے کی. جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے. جب 313 تھے تو، اور اب 10 کروڑ ہیں اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں. 10 کروڑ. لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا، کونین جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا. اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،